خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات تلاوت کی جائیں گی۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ مسیح کے لیے تعریف۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا مانگیں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائی سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس ساری پرستش کے لیے جو خداوند تیرے حضور گزرانی گئی، اور خداوند ہمارا یہ ایمان ہے کہ تو خداوند یہاں تخت نشین ہے۔ اس وقت خداوند آسمانی باپ، جب ہم تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں، ہم اپنی توجہ تیری طرف لگاتے ہیں اور تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو، خیالوں کو خداوند اپنی طرف لگا، اور فضل عطا کر کے خداوند کلام کا جو بیج بویا جائے وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میں چند روز پہلے ایک امریکن پاسٹر کی گواہی پڑھ رہا تھا، اور وہ اپنی گواہی میں اس طرح لکھتا ہے کہ مجھے ایک شخص کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہماری کلیسیا کی ایک عورت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جب اس کے پاس اس ہاسپٹل میں گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا دعا کروں، تو اس نے کہا یہ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تندرست ہو جاؤں اور دوبارہ اپنے گھر چلی جاؤں۔ وہ پاسٹر کہتا ہے کہ میں اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ بس اس کے پاس اب کچھ ہی لمحے باقی ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے دعا کرنا شروع کی کہ اے خداوند، اگر تیری مرضی ہے تو یہ شفا پا جائے، اور اگر تیری مرضی نہیں تو یہ اس اذیت سے آزاد ہو۔ اور کہتا ہے کہ کچھ جملوں کے بعد جب میں نے آمین کہا تو وہ عورت اپنے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس بیڈ سے اتر کر چلنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے کچھ بولنے سے پہلے وہ اس وارڈ سے باہر جا کر کوریڈور میں اس بات کو کہنا شروع ہو گئی کہ میں شفا پا گئی، میں تندرست ہو گئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہتا ہے کہ وہ عورت مجھے دوبارہ نظر نہ آئی۔ وہ پاسٹر کہتا ہے کہ میں انتہائی غصے میں اپنی گاڑی کی طرف گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر میں نے کہا، یہ کیا مذاق ہے، دوبارہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید
یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میرے ذہن میں ایک شک تھا جو یہ بات کہنے پر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ یہ عورت تندرست تھی اور یہ ڈرامہ کر رہی تھی، اور میں خدا کی قدرت پر شک کر رہا تھا۔ لیکن کہتا ہے کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم جس خدا سے دعا مانگتے ہیں، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اس نے اس بدن کو خلق کیا ہے اور وہ اسے تندرستی بھی دے سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بعض اوقات شک ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خدا کی قدرت پر شک کرتے رہیں، اور کہتا ہے کہ بعض اوقات خدا اپنے معجزات سے ہمیں حیران کر دیتا ہے، اور یہی سب کچھ ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا کوڑی کی شفا کا حوالہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس کوڑی آیا اور لکھا ہے کہ اس نے گر کر سجدہ کیا اور کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ کوڑی کی درخواست ہے، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، اور مسیح یسوع کا جواب اس کے لیے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اب یہاں ہم دو تین باتیں سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری درخواست مسیح کے سامنے کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس شخص کی درخواست کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ شخص مجھے شفا دے سکتا ہے، یہ شخص مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک شک بھی ہے جو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں بھی ایسے موقع آتے ہیں جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہم اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر خدا چاہے تو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے، اور ہم اکثر یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ مشکل، پریشانی، یہ بیماری ہم پر کیوں آئی، اور ہم اپنے ذہن میں مختلف خیالات برپا کرتے ہیں کہ شاید میں خود اس بیماری کو اپنے اوپر لایا ہوں، شاید میں اپنا خیال نہیں کرتا، یا پھر یہ بیماری، یہ مشکل، پریشانی میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اور ہم اسی خیال میں سوچتے رہتے ہیں۔ اس حوالے میں دیکھیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ حوالہ بالکل نہیں بیان کرتا کہ یہ مشکل، یہ کوڑ اس پر کس وجہ سے آیا، بلکہ یہ صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ شخص خدا کے حضور آیا، یسوع کے حضور اس نے سجدہ کر کے اپنی درخواست رکھی ہے، اور مسیح خداوند نے اسے تندرستی بخشی۔ یاد رہے کہ اس بات کا کوئی مزاج نہیں کہ ہم اگر کسی اپنی مشکل کی وجہ سے یا اپنے کسی گناہ کی وجہ سے کسی مشکل میں پریشان پھنس گئے ہیں، بلکہ یہ بات میٹر کرتی ہے کہ ہم خدا کے حضور آ کر اس سے توبہ کریں، ہم اس کے حضور حلیمی فروتنی میں
گریں اور اس کے حضور درخواست کریں، اور یقیناً وہ ہمارے درخواست کو سنتا اور ہمیں تندرستی بخشنے والا خدا ہے۔ اور خداوند کے کلام کو دیکھیں تو ہم یعقوب کے خط اور اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں ہمیں خداوند کے نزدیک جانے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جب ہم خداوند کے نزدیک جاتے ہیں خداوند ہمیں شفا بخشنے میں قادر خدا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے چھوا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیماری سے، اپنی مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے نکلیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری کو خداوند کے حضور چھوڑیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے نکلیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں خداوند کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، اس کے حضور درخواست کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور خداوند قادر مطلق خدا ہماری بیماریوں کو، مشکلات کو دور کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک شخص کی مثال مجھے یاد آئی۔ ایک شخص کو ایک سونے کا تمغہ ملا، میڈل ملا، اور 40 سال تک اس نے اس میڈل کو سنبھالے رکھا، اور 40 سال کے بعد وہ میڈل تھوڑا سا خراب ہو گیا اور ایک سائڈ سے ٹوٹ بھی گیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو دکھایا کہ کوئی اسے ٹھیک کر سکے، لیکن کوئی شخص اسے بنا نہ سکا، اور پھر وہ اس شہر میں گیا جہاں اس نے اس میڈل کو جیتا تھا، اور وہ مشکل اس شخص تک پہنچا جس نے اسے بنایا تھا، اور وہ جا کے اس سے کہتا ہے کہ کیا تو اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ کیا تو اسے پہلے کی طرح بنا سکتا ہے؟ تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بنانے والا کہتا ہے کہ یہ میڈل میرے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ اس طرح کے جتنے میڈل ہیں وہ صرف میں ہی بنا سکتا، اور میرے ہی ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں۔ جب میں اسے بنا سکتا ہوں تو میں اسے دوبارہ ٹھیک بھی کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداوند ہمارے بدنوں کو بنانے والا خدا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا جو ہمارے بدنوں کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں شفا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہی ہمارے بدنوں کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ آج شام جب ہم خداوند کے حضور یہاں جمع ہیں تو ہم خداوند کے حضور درخواست کریں، اور ہماری درخواست یہ ہونی چاہیے کہ خداوند آج میں اپنی اس مشکل سے، پریشانی سے، تکلیف سے، بیماری سے نجات پانا چاہتا ہوں، اور تو کر سکتا ہے، اور تو آج میرے لیے یہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا مانگیں۔ خداوند قادر مطلق کا آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائی سے تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے، تیرے کلام کی حقیقتوں کے لیے، اور بالخصوص خداوند اس بات کے لیے کہ جب جب ہم تجھے پکارتے ہیں خداوند تو ہماری سنتا ہے، کیونکہ خداوند تو وفادار خدا ہے، اور خداوند تو اپنے لوگوں سے خداوند محبت کرتا ہے۔ آج جتنے لوگ خداوند تیرے حضور جمع ہیں، اپنے پاک کلام کے وسیلے سے خداوند ہماری زندگیوں میں کام کر، اور ہماری ہر طرح کی مشکل پریشانی کو خداوند تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دور کر۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔